بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اس وقت ہم سب کے لیے سعادت ہے کہ ہم اپنے وقت کے ایک ولی کامل اور اپنے استاذ و مربی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے نہایت محسن اور مخدوم و ممدوح استاذ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب گنگوہی دامت برکاتہ۔ اور حق یہ تھا کہ ہم سب انہی سے کچھ نصیحتیں سنتے تو یقیناً ہمیں سب کو فائدہ ہوتا، لیکن حکم کی تعمیل میں اس گناہگار کو کچھ کہنا ہے۔ مختصر سی بات کریں گے اور آپ سے یہ ضرور کہیں گے کہ چاہے بات مختصر ہو یا لمبی ہو، یہ سوچ کر سنا کریں کہ ہماری زندگی میں اگر وہ باتیں ہیں جن کو ہونا چاہیے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں ہیں تو ہمیں ان کو چھوڑنا ہے، اور جو باتیں ہونی چاہیے ان کو پیدا کرنا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حالات کو اپنے بدلنا ہے، زندگی کو بدلنا ہے اگر ہماری زندگی صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ایک آسان سا پیمانہ ہے پہچاننے کے لیے۔ آپ ذرا تنہا سوچیں بیٹھ کر کہ اگر موجودہ حالات میں جیسی ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر آدمی سوچے، پورا مجمع یہ نہ سوچے کہ سب سے کہا جا رہا ہے، بلکہ ہر آدمی سوچے کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے۔ تو ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ اگر اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، ابھی میں آپ کو بد دعا نہیں دے رہا ہوں، اللہ آپ کی سب کی اور ہم سب کی عمروں میں برکت کرے، اور بلاوا جلدی نہ آئے، یہ اپنی جگہ دعا ہے، لیکن آپ سے کہنا یہ ہے کہ سوچیں ذرا کہ اگر اللہ تعالیٰ ابھی بلا لیں تو ہمارا کیا حال ہوگا، اس بارے میں کچھ اطمینان ہے؟ یعنی یہ اندازہ ہے کہ اللہ کے یہاں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو کر ملیں گے، کہیں گے میرا بڑا اچھا بندہ آیا ہے اور میں اس سے راضی ہوں اور جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کر دیں گے، ایسا یقین ہے اپنی زندگی دیکھ کر؟ نہیں ہے نا؟
اب جب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہ بدلنا موت سے پہلے ہی پہلے ہوگا، بعد میں تو ہوگا نہیں، اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ طے کر کے بیٹھیں کہ ابھی بدلنا ہے، ارادہ کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ اچھا مومن بننا ہے، اچھا مسلمان بننا ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے میں نے، اور وہ ایک مضمون ہے جو وہاں چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ تیزی سے چلو، سبقت کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی گنجائش، جس کی کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے، تمام آسمانوں اور زمین کے برابر، اور وہ جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ طے ہے اللہ کی طرف سے کہ جو متقی ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، ان کے لیے جنت مقرر ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2-4 باتیں متقیوں کے بارے میں بتائی ہیں کہ متقی کیسے ہوتے ہیں۔ ساری بات نہیں بتائی، قرآن میں جگہ جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ متقی کیسے ہوتے ہیں۔ خلاصہ تو اس کا یہ ہے کہ متقی کے معنی ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا۔ تو جو بھی آدمی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے وہ متقی کہلائے گا۔ لیکن یہ کہ متقی لوگ ہوتے کس طرح کے ہیں، کرتے کیا کیا ہیں، یہ قرآن میں جگہ جگہ الگ الگ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر چند باتیں ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ ایک مضمون ہوا۔ متقی وہ لوگ ہیں جو فلاں فلاں کام کرتے ہیں، 3-4 کام بتائے ہیں، اور آپ جب ترجمہ سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا 3-4 باتوں کا تعلق اللہ کے بندوں کے معاملات سے ہے، اور اس کے بعد اگلی آیت میں ایک بات ہے اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی زندگی میں اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی معاملات اچھے ہوتے ہیں اور اللہ کے ساتھ بھی، اور اللہ تعالیٰ پہلے بندوں والی بات بیان کر رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی۔ اس کی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اگر صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے تو زکوٰۃ ہے، اور اگر نہیں ہے تو جتنا ہو سکتا ہے آدمی خرچ کرے۔ یہ خرچ کرنا اس کے مزاج میں اللہ نے شامل کیا ہے، اور مسلمان عام طور پر یہ کام کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ غریب آدمی بھی خرچ کرتا ہے۔ خرچ کرنے کا مطلب صرف گھر والوں پر نہیں، گھر والوں پر نمبر 1 پر، اور اس کے بعد مہمانوں پر، غریبوں پر، مسافروں پر، دین کے کاموں پر، سب چیزوں پر وہ خرچ کرتا ہے۔ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ مزاج عام طور پہ رکھ دیا ہے، اور اگر کوئی آدمی خرچ کرنے والا نہیں ہوتا تو پھر وہ بہت زیادہ برا سمجھا جاتا ہے، یعنی بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات کہی اللہ تعالیٰ نے والکاظمین الغیظ۔ متقی وہ ہیں جو غصے کو پی لیا کرتے ہیں، غصے کو پینے والے لوگ۔ آپ ذرا غور کریں کیسی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو صاحب دن رات نفلیں پڑھتے ہیں، دن رات تسبیح پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، بلکہ ان کی صفات میں ایک تو خرچ کرنے کو بتایا اور ایک بتایا غصہ پینے کو۔ اور یہاں ہمارا کیا حال ہے کہ اگر ہم لوگ پابندی سے نماز ہی پڑھنے لگیں تو پھر ہمارا موڈ یہ ہوتا ہے کہ سارے بے نمازیوں پہ لٹ پھیریں، غصہ آنے لگتا ہے۔ کوئی یعنی جو گناہ ہم چھوڑ دیں اس گناہ کے کرنے والے لوگوں پر ہمیں غصہ آتا ہے۔ اور چلیں غصہ آنا میں تو حرج نہیں، لیکن غصے کا اظہار کرتے ہیں،
ان کو حقیر سمجھتے ہیں، برا کہتے ہیں۔ اور پھر آگے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے اچھے آدمی ہیں مگر اپنے گھر والوں پہ غصہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی پہ غصہ کرنا میری ذمہ داری ہے، میں حق نہیں کہہ رہا، میری ذمہ داری ہے شاید، اور بچوں پہ بھی غصہ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی دوسرے آدمی نے میری حق تلفی کر دی، میرے ساتھ غلط رویہ کیا، پھر تو غصے کا آخری درجہ دکھانا یہ ہمارا حق ہے، یہ ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، قرآن کہہ رہا ہے غصہ پینے والے، تو غصہ تبھی تو پیا جائے گا جب غصہ آئے گا، کیا خیال ہے؟ تو جہاں جہاں غصہ آتا ہے وہیں وہیں غصہ پینے کا بھی حکم ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ غصے کا کوئی تعلق گناہ سے اور تقوی سے نہیں ہے، ہم اچھے خاصے بزرگ ہیں اور غصہ کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم کہ ہم اچھے خاصے نیک آدمی ہیں اور غصہ چل رہا ہے ناحق، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں، جیسے گھر والے، بیوی اور بچے، ان کے ساتھ تو غصہ کرنا ویسے ہی غلط بات ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آدمی کے اچھا ہونے کی علامت یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہو۔ خیارکم خیارکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں، جن کا سلوک گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میرا طریقہ، میرا معاملہ، میرا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ تو ذرا سا سوچیں، گھروں کا ماحول بدلیں۔ گھروں کے اندر ہوتا کیا ہے، بیوی بچوں کے بارے میں جو غلطی کرتے ہیں ہم لوگ، اس غلطی کو تو سدھارتے نہیں، الٹی دوسری غلطی غصے کی کرتے ہیں۔ اصل غلطی یہ ہے کہ ہم ان کی تربیت کی فکر نہیں کرتے، اور جب وہ بگڑ جاتے ہیں تو ہم غصہ کرتے ہیں، تو وہ غصہ بے وقت ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور ویسے ہمارے غصے جو ہیں وہ ذرا ذرا سی اپنی ذاتی باتوں پر ہوتے ہیں، ہماری شان جو ہمارے ذہن میں ہے اس شان کے خلاف کوئی ایک لفظ بول کر دیکھے، پھر ہمارا غصہ کہاں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے گھر والے نماز نہ پڑھیں، کوئی غصہ نہیں آتا، جی دین کا کوئی کام نہ کریں، کوئی غصہ نہیں آتا۔ ہمارا غصہ بھی عجیب قسم کا دنیا دار غصہ ہے، ہماری آپس کی باتوں پر آتا ہے۔ تو اگر غصہ آ بھی جائے تو تقاضا یہ ہے شریعت کا کہ آدمی اس غصے کو پی لے، اور آگے فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کریں۔ معاف کرنے کا نمبر کب آتا ہے؟ جب اگلا آدمی کچھ زیادتی کرے، تبھی تو معاف کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر زیادتی نہیں کی کسی نے تو معافی کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ معافی وہیں آتی ہے جہاں اگلے آدمی نے زیادتی کی ہو۔ ہمارا کیا ماحول ہے اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، ذرا غور کریں اس پر۔ یہ باتیں ایسے ہی نہیں ہیں چلتی پھرتی باتیں، یہ ہماری زندگیوں کی مصیبتیں ہیں جو ہم نے خود پال رکھی ہیں، ایک دو باتیں نہیں ہیں۔ ہم اپنے گھروں کا ماحول دیکھیں اور اپنی بستیوں کا ماحول دیکھیں تو پتہ چلے گا نا، اور پتہ اصل وہاں چلے گا قیامت کے دن جہاں لوگوں کے ذرا ذرا سے حق کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ ان باتوں کو سرسری نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو معاف کرو، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں، حدیثوں میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایسے بندے آئیں گے جو گناہگار ہوں گے، اور ان کے اعمال کا تقاضا یہ ہوگا کہ ان کو معاف نہ کیا جائے، لیکن دنیا میں اللہ کے بندوں کو معاف کرنے والے ہوں گے وہ، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں۔ بتاؤ کام آئے گا یا نہیں یہ کام، یہ عمل؟ اللہ کی معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ مزاج بنائیے، آسان نہیں ہوگا لیکن کوشش کریں گے تو بن جائے گا۔ معاف کرنے میں آپ کی چودراہٹ ختم نہیں ہوگی، عزت بڑھ جائے گی۔ ابھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے معاف کر دیا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، لیکن معاف کر کے دیکھیں فوراً وہ آدمی آپ کا غلام ہو جائے گا۔ آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان، حسن سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی خالی اتنا ہی کافی نہیں ہے
کہ غصہ نہیں کیا یا غصے کو پی لیا یا معاف کر دیا، بلکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ قرآن و حدیث میں جتنا گہرائی سے دیکھیں گے، علماء سے آپ پوچھیں، جنت میں اللہ تعالیٰ بلند درجے، اونچے درجے صرف ان لوگوں کو دیں گے جن کا برتاؤ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا ہوگا۔ یعنی درجے بڑھانے کے لیے حسن خلق کو معیار بنایا ہے قرآن و حدیث میں۔ حدیثوں میں جگہ جگہ یہ مضمون آیا ہے۔ ایک عجیب حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں میں لڑائی ہوتی ہے، ایک غلطی پر ہوتا ہے اور ایک حق پر ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ایک کی غلطی ہے ایک کی نہیں ہے، یا ایک کی کم ہے ایک کی زیادہ ہے۔ اگر کوئی آدمی غلطی پر ہے، وہ بھی ضد میں اڑا رہتا ہے اپنی بات پر، حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی لڑائی ختم کر دے جبکہ وہ غلطی پر تھا تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ غلطی پر تھا، اسے تو چھوڑنا ہی چاہیے تھا لڑائی کو، لیکن چونکہ لوگوں میں ضد پیدا ہو جاتی ہے، تو اگر اس ضد کو چھوڑ دیا، غلطی کو مان لیا، تو اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور جو صحیح تھا، جس کا حق تھا، اگر وہ معاف کر دے، وہ جھگڑے کو ختم کر دے، تو سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں پھر تو جنت کے درمیانی حصے میں، بیچ والے حصے میں جنت کے، اس کے لیے ضمانت لیتا ہوں۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے اخلاق اچھے رکھے، یعنی انسانوں کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا ہو، اس کے لیے جنت کا اعلیٰ درجہ ہے، اونچا درجہ ہے۔ یہ اخلاق کی بات چل رہی ہے تو میں ایک ذرا سی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت میں انسانوں کے ساتھ حسن خلق کا حکم ملا ہے، اچھا برتاؤ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم میں جو صحیح لوگ بھی مانے جاتے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ ہم بیمار ہوئے، ہمارا رشتہ دار ہمیں دیکھنے آیا، کل کو وہ بیمار ہوا، ہم بھی دیکھنے چلے گئے۔ ایک رشتہ دار ہمیں دیکھنے نہیں آیا، کل کو وہ بیمار ہوا، ہم بھی نہیں گئے، کہنے لگے وہ تو نہیں آیا تھا، ہم کیوں جائیں۔ ہم نے ایک آدمی سے قرض مانگا، وہ دے سکتا تھا، پیسہ تھا مگر نہیں دیا۔ اللہ کا کرنا کچھ دنوں کے بعد اسے ضرورت پڑ گئی، اس نے ہم سے مانگا، ہم نے بھی نہیں دیا۔ کل ہمارا وقت آیا تھا تو تو ہمارے کام نہیں آیا، اب ہم تیرے کام کیوں آئیں؟ بتائیے عام طور پر کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے نا ہمارے ماحول میں، کہ جیسے کو تیسا۔ آپ بتائیں کہ یہ حسن اخلاق ہے، اچھا برتاؤ ہے؟ اچھا تو اسے کہیں گے جو اس سے بہتر ہو، یہ برابری ہے۔ اچھا، اس سے آگے بڑھ کر ایک آدمی نے صحیح کام کیا ہمارے ساتھ، ہم نے بھی وہ صحیح کام کر لیا، جیسے میں نے بتایا، ہم بیمار ہوئے، وہ دیکھنے آیا، وہ بیمار ہوا، ہم دیکھنے چلے گئے۔ ہم نے قرض مانگا، اس نے دے دیا، اس نے قرض مانگا، ہم نے دے دیا کہ بھئی یہ اس نے بھی دیا تھا، ہم بھی دیں گے۔ ہم اس کے گھر گئے، ہمارے گھر وہ آیا، ہم اس کے گھر گئے، اس نے ہماری اچھی خاصی آؤ بھگت کی، وہ ہمارے گھر آیا، ہم نے بھی کر لی۔ بتائیے یہ کیا ہوا؟ تبادلہ ہوا یا حسن اخلاق ہوا؟ تبادلہ ہی تو ہوا نا، برابری ہو گئی۔ کاروبار میں یہی ہوتا ہے، آپ پیسے دیتے ہیں، دکاندار سامان دے دیتا ہے، تو یہ تو معاملہ ہو گیا، حسن اخلاق نہیں ہوا۔ اعلیٰ درجہ جس کو کہا گیا وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا تھا، مگر جب آپ کا نمبر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کو کہیں گے حسن اخلاق۔ اور ہمیں حکم ہے حسن اخلاق اختیار کرنے کا۔ یہ باتیں جو ہیں یہ وہ ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں لے آنا چاہیے۔ آپس کی باتوں کو ختم کر کے، آپس کے معاملات میں دلوں کو صاف کر کے اور زندگی گزارنی چاہیے، اس لیے کہ دشمنی کرنے کے لیے تو دشمن بہت ہیں اور لڑنے کے لیے خوب کافی ہیں، مگر ہم دشمنوں سے نہیں لڑتے، آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اختلاف میں حرج نہیں ہے، مگر اختلاف کے بعد معاملات دیر تک خراب کرنے میں حرج ہے۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ہمیشہ دل صاف رکھنا چاہیے اور اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور اگلی آیت کا خلاصہ یہ ہے
کہ متقیوں کی ایک عادت اور ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، چھوٹا بڑا جیسا بھی گناہ ہو جائے، تو وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ معاف کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہ دوسرا مزاج ہے مسلمان کا کہ وہ گناہ پر قائم نہیں رہتا، یہ ہونا چاہیے۔ آپ ذرا سا غور کریں، ہمارے ماحول میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں اور ان کو پابندی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ ہم نے اپنے ماحول میں باقی رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ امید کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرمائیں۔ بتائیں، ذرا سوچیں، مسلمانوں کے ماحول میں نشہ نہیں ہو رہا ہے؟ میری معلومات یہ ہیں کہ مسلمانوں میں نشہ دوسروں سے زیادہ ہو رہا ہے، غیر مسلموں سے زیادہ چل رہا ہے نشہ۔ مسلمانوں کے لڑکے جوا نہیں کھیل رہے، سٹے میں نہیں ہیں، مسلمانوں کے معاملات میں کیا بدکاری نہیں پائی جا رہی؟ سوچیں ذرا اس بات کو۔ وہ سارے کام جو ایک بے ایمان آدمی کرتا ہے، وہ سب کام اس سے بھی بڑھ کر ایمان والا آدمی کرے، کتنا کمزور ایمان ہے اس کا۔ اور اس سے زیادہ کمزوری کی بات یہ ہے کہ اسے اپنے گناہ پہ کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں حرام کی آمدنی آ رہی ہے؟ سوچئے ذرا اس کو، کیسے جائیں گے اللہ کیا منہ لے کر جائیں گے، کیا حساب دیں گے اللہ کو؟ اور جب آپ اپنی اولادوں کو حرام پیسہ کھلائیں گے تو کیا امید کرتے ہیں کہ وہ نیک بن جائیں گے؟ حرام پیسے سے تو گناہ ہی ہوا کرتے ہیں۔ سوچیں، ان باتوں کو بدلیں، ارادہ کریں۔ یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ آدمی اپنے گناہ کو چھوڑ دے، اپنی اصلاح کر لے۔ ہمارے جو بچے جو جوان ہیں ان کے اوپر نظر بھی رکھیں، اور خود ان بچوں سے بھی یہ کہنا ہے کہ تمہیں تباہ کرنے کے پورے انتظام ہو چکے ہیں اس وقت میں، تمہیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ برائیوں سے بچاؤ اور اچھے کاموں میں لگو، جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان سے توبہ کرو اور اچھے آدمی بن کر زندگی گزارو۔ دنیا کے حالات بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور اب تو میرے بھائیوں سب سے بڑا مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان بچانے کا مسئلہ ہے۔ اسی ملک میں اب سے 20-25 سال پہلے ہمارے سامنے بظاہر اس طرح کا کوئی چیلنج نہیں تھا، آسانی کے ساتھ ایک آدمی اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہ سکتا تھا، مگر اب ایمان کو ختم کرنے کے انتظامات باقاعدگی سے ہو رہے ہیں، تعلیم کے راستے سے ہو رہے ہیں۔ تعلیمی پالیسی جو نافذ کی ہے حکومت نے، جب وہ اسکولوں میں آ جائے گی نا، تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ روزانہ اسکول سے بچہ جب آئے گا تو آپ اس کو کلمہ پڑھوایا کریں گے کہ کچھ پتہ نہیں اس کا ایمان ختم نہ ہو گیا ہو۔ ایسے حالات ہیں، بالکل ایسی تعلیمی پالیسی اور ایسا تعلیمی نصاب تیار ہو رہا ہے، تقریباً ہو چکا ہے اس ملک کے اندر۔ اور شادی بیاہ کے راستے سے جو ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا، غیروں کے یہاں جو بیٹیاں جا رہی ہیں، معلوم ہے کتنی جا رہی ہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ یا تو ہم بالکل بے حس ہیں اور یا ہم بے خبر ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، ورنہ اگر احساس بھی ہو اور پتہ بھی ہو تو سو نہیں سکتے، نیند نہیں آ سکتی جب بھی وہ بات یاد آ جائے۔ اس ملک میں سال بھر میں کم سے کم 40-50 ہزار لڑکیاں جا رہی ہیں غیروں کے ہاں۔ ایک چھوٹے چھوٹے قصبوں میں سال بھر میں 50-50 لڑکیاں گئی ہیں پچھلے سال، گزرے ہوئے سال میں۔ بہت برا حال چل رہا ہے۔ وہ بیٹیاں جا رہی ہیں تو کیا وہ ایمان پہ قائم رہیں گی؟ یا اگر آپ کا بیٹا کسی غیر کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، شادی کر رہا ہے، تو وہ ایمان پہ قائم رہے گا؟ یہ بچے اللہ کے یہاں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے کو تیار ہیں، اور ہم اور آپ آرام سے بیٹھے ہیں۔ ماں باپ نے آنکھیں موند رکھی ہیں۔ میں ماں باپ سے پوچھا کرتا ہوں بہت سی مرتبہ، رات کو جب بات کرنے کا موقع ملے تو میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ اس وقت رات کے 10 بجے ہیں، 11 بجے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر بیان سن رہے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا جوان بیٹا جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اکثر باپوں کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ آنکھیں بند کر رکھی ہیں ہم نے، اسی نے مصیبت کھڑی کر رکھی ہے۔ حالات بہت خرابی کی طرف ہیں، تو ہمیں سب کو اپنے معاملات کو، اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی غور کرے
میری زندگی میں کون سا گناہ ہو رہا ہے، مجھے وہ گناہ چھوڑنا ہے، اس سے توبہ کرنی ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور انسانوں کے ساتھ برتاؤ میں مجھ سے کہاں چوک ہو رہی ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے باقاعدہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ خالی روزی روٹی کما کے اور پیٹ بھر کے صبح سے شام تک محنت کر کے اگر دنیا سے چلے گئے تو یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے، یہ تو ایک عام آدمی بھی کرتا ہے۔ مسلمان اگر فقط اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جیتا ہے تو مسلمان میں اور دوسرے میں فرق کیا ہے؟ مسلمان تو زندہ رہتا ہے اس لیے تاکہ اس زندگی کے بعد والی زندگی کو اچھا بنا سکے، آسان بنا سکے، وہاں جنت میں رہنے کا انتظام کر سکے۔ اس کے لیے محنت کیجئے، اللہ والوں سے تعلق قائم کیجئے، علماء سے تعلق رکھیے، اپنے بچوں کی نگرانی کیجئے، ان کی تربیت کیجئے، آپس کے معاملات کو ٹھیک رکھیے، دلوں کو صاف رکھیے، برائیوں کو اپنے ماحول سے نکالنے کی کوشش کیجئے، سنجیدہ کوشش کیجئے۔ خالی دوسروں کے بارے میں باتیں مت کیجئے، اپنے بارے میں سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانا یہ ہر گھر والے کی ذمہ داری ہے جو قرآن میں مقرر کی گئی ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ مجھے حضرت کے سامنے بولتے ہوئے بھی تکلف ہو رہا تھا، لیکن حکم کی تعمیل میں بیٹھا بولنے کے لیے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ ویسے ہی کوئی دعوت کھانے آ گئے، رسم ہو گئی۔ جب مسجد میں آ کر بیٹھ گئے کچھ بات کرنے کے لیے تو پھر یہ بات بامقصد ہے، یہ رسم کی ادائیگی نہیں ہے، یہ کوئی آپ کے سامنے تقریر کا مظاہرہ نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے جو باتیں کہی گئی ہیں دلوں میں اتارنے کی کوشش کریں، غور کریں، عمل کریں، زندگی کو بدلیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت کچھ آپ فرما دیں، کچھ نصیحت تو دعا ہی حضرت اس وقت تو درخواست ہے حضرت، درخواست ہے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں ان کے اوپر غور کریں حضرات، ہر آدمی ان کے اوپر غور کرے اور اپنی زندگی کے اندر ان کو لانے کی کوشش کریں۔ جن برائیوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں اور یہاں سے کچھ لے کر جائیں۔ انشاءاللہ ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیں گے۔ آج مسلمان کا جوان طبقہ مسجدوں سے دور ہو رہا ہے۔ وہ کیوں دور ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کے اوپر محنت نہیں کی۔ تو ان کو مسجدوں کے پابند بناؤ، نمازوں کا پابند بناؤ اور ان کو دینی تعلیم دلانے کی کوشش کرو۔ ڈگریوں سے منع نہیں کیا جاتا، دنیاوی تعلیم سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم گریجویٹ ہیں۔ پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم ڈاکٹر ہیں۔ پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم انجینئر ہیں۔ تو سب چیزیں دوسرے نمبر پر ہیں، سب سے پہلے نمبر پر ہم مسلمان ہیں۔ تو ہر آدمی کو چاہیے کہ خود بھی ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے اور اپنے بچوں کو بھی جہاں تک ہو سکے ان کی تعلیم کی، تربیت کا بہت ہی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، دعا فرمائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔
أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر وانصر وأصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ جتنی باتیں ہم نے کہی اور سنی ہیں یا اللہ ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی زندگیوں میں اتارنے کی ان کو توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ کلمہ کو دنیا کے جس خطے کے اندر بھی ہے اس کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی ہر طرح سے حفاظت فرما. یا اللہ اس گاؤں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا اللہ ہر آدمی پر خصوصی رحمتیں نازل فرما. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما. یا اللہ دینی اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم میں سے ہر شخص کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم نے تیرے احکام کو چھوڑا، یا اللہ تیرے حکموں سے منہ موڑا، اسی لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. یا اللہ نہ ہماری مسجدیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے کاروبار محفوظ ہے، نہ مدارس محفوظ ہیں، یا اللہ مکاتب محفوظ ہیں. یا اللہ تو ہمیں اپنی سمجھ عطا فرما. یا اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، کھیتیوں میں برکت عطا فرما، تجارتوں کے اندر برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا، نیک والے اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. برائیوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما. یا اللہ معرفت کے نور سے منور فرما. یا اللہ اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما. غنائے ظاہر و باطن نصیب فرما، عافیت دارین نصیب فرما. جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا متوقع ہیں یا ان کام پر حق ہے، ان کی جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ جن لوگوں کے قلوب میں مسلمانوں کی طرف سے عداوت گھسی ہوئی ہے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کے قلوب سے مسلمانوں کی عداوت نکال کر مسلمانوں کی محبت ان کے قلوب میں راسخ فرما. مسلمانوں کو عزت اور سربلندی عطا فرما. یا اللہ اس وقت مسلمانوں کے کوئی مددگار نہیں ہے سوائے تیرے. یا اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بغیر مانگے عطا فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.